آج ہی اپنے رب سے معاملات کی سیٹنگ کرو، معاملات طے کرو. ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، کہنا یہ حقوق العباد ہے. ان پاؤں سے چل کر گندی جگہوں پر نہ جانا، کہنا یہ میرے رب کا حق ہے. حقوق اللہ کا بھی تعین کرو، حقوق العباد کا بھی تعین کرو. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقی مفلس وہ ہے جس کی ساری نیکیاں لوگ لے گئے، جس کے گناہ اس پہ ڈل گئے اور یہ جہنم کے رسید ہو گیا، جہنم کا مالک بن گیا. اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات سن کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. صحابہ آسمانوں کی طرف دیکھ کے اللہ سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. آج تو میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد بیان کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، درکو صلی اللہ علیہ وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. میرے نبی جیا کوئی منو لبھے ہی نہیں. میرے آقا جیا، میرے مرشد جیا کوئی منو لبھے ہی نہیں. کوئی دل وچ دوجا اور سجے ہی نہیں. اپنا اپنا ہر دا نصیب ہے، اپنا اپنا ہر دا نصیب ہے. اساڑے حصے اوے رب دا حبیب ہے، اساڑے حصے رب دا حبیب ہے. کوئی اکھ وچ دوجا اور پھبے ہی نہیں. میرے نبی جیا کوئی منو لبھے ہی نہیں. کوئی دل وچ دوجا اور سجے ہی نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. حمدہ شناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید اعظم مرشد اعظم محدث اعظم فقیہ اعظم مفتی اعظم سالار اعظم طبیب اعظم حکیم اعظم رہبر اعظم امام اعظم اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صدر گرامی قدر زیوکار بزرگوں دوستوں عزیزوں انتہائی احترام دلائق جتے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سامعات معززات مؤکرات مکرمات باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ اس محبت نو پیار نو خطبہ جمعۃ المبارک نو تہاڈے تشریف فرما خونے نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اپنی بارگاہ رفیع اندر اللہ مقبول و منظور فرمان.
اور او ثواب درجات دیاں بلندیاں جو ابتدائی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پہلے آن والے واسطے اللہ رکھ دے نے، اللہ او ثواب سانو سارے عطا فرمائے۔ ذرا اچھی آمین کہو۔ حضرات ذی وقار اس انتہائی مختصر وقت دے اندر جو بات میں عرض کرنے دے ارادے نال ہاں وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام دے سینہ پاک تے جو قرآن کریم نو نازل فرمایا او دے انگ دے اوپر کوئی بات دا زیادہ تر ذکر ہے کہ اے لوگو حقوق العباد نو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ حقوق العباد کیا ہے؟ ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا اللہ دا حق ہے، روزہ رکھنا اللہ دا حق ہے، نماز پنجگانہ ادا کرنا میرے سونے رب دا حق ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک دے اندر روزے رکھنا میرے اللہ دا حق ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ دا حق ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نو اللہ نے صاحب مال عطا فرمایا ہے، اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، تے کعبۃ اللہ دا حج اللہ دا حق ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کے حقوق ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حقوق العباد، اللہ اکبر، بندیاں دے حق۔ بندیاں دے حق کیا ہے کہ بندے دی عزت اور تکریم دا خیال کیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ او تو حسد بغض نہ کیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک انسان نو اللہ نے جو عزت عظمت عطا فرمائی ہے وہ دی عزت اور عظمت نو منیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حسد نہ کیتا جائے۔ وہ دے تو اللہ اکبر حسد والی زندگی تو نکل کر کے اللہ انسان دے حقوق نو ادا کرے گا۔ یاد رکھنا اللہ دے حق جو ہیں وہ میرا مالک غفور الرحیم ہے۔ جب چاہے، جدھر چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے وہ معاف کر دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر حقوق العباد میرے ویر پیارے ہو، اس قدر گمبھیر مسئلہ ہے اور اس طرح سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے کہ جب تک بندیاں کلو معافی نہیں منگو گے کسے دا حق غضب کیتا ہے، جب تک کوئی انسان معاف نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ اس بندے نو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ انسانہ دے حق انسانہ کلو معاف کرواؤ گے تے اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہو، جدھر چاہو، جیسے چاہو انسان کی اللہ اکبر عزت پہ وار کر دو تو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اس کے حقوق غضب کرنا شروع کر دو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح بندیاں دے حق نے، اسی طرح اللہ دے حق نے، جس طرح اللہ دے حق نے، اس طرح بندیاں دے حق نے۔ اللہ اکبر۔ میں امید کرنا اس مختصر جگہ وقت اندر میں حقوق العباد دیا چند مثالاں قرآن و حدیث دے بین دلائل نال انشاءاللہ دیاں گا اور ثابت کراں گا کہ اللہ نے انسان نو بڑی عظمت والا بنایا ہے، بڑی شان والا بنایا ہے۔ جس طرح انو اللہ نے عزت والا بنایا ہے، اسی طرح ایدے حقوق دا خیال کرنا بھی مسلمان دی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے حقوق اور حق نے انہوں نے ادا کرنا ساڑھے ہوتے فرد ہے۔ جب انسان دیواری آئی تے اللہ رب رحمان نے انسان دی عظمت تے تخلیق دے بارے اپنے قرآن کریم اندر کچھ اس طرح بیان فرمایا۔ فرمایا لوگو والتین، مجھے تین کی قسم ہے، وَطُورِ سِینِین، مجھے طور سینہ کی قسم ہے، وَالتِّین وَالزَّیتُون، مجھے زیتون کی قسم، وَالتِّین، مجھے تین کی قسم، وَالزَّیتُون، مجھے زیتون کی قسم، وَطُورِ سِینِین، پہاڑ کی قسم۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ تو ویسے بھی کہہ دیں تو آپ کی بات تو حرف آخر ہے،
اللہ کیا اتنی عظمت والی بات ہے کہ جس کو قسم اٹھا کر اللہ اس پر اس طرح اللہ اکبر بات ڈال رہے ہیں کہ لوگوں سنو. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور 3 قسمیں چپ کر کے اللہ نے فرمایا اللہ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں انسان نو بڑا سونا کر کے بنایا. اللہ اکبر. جتھے اکھاں سجدیاں سن اوتے اللہ نے اکھاں بنایا. جتھے متھا سجدہ سی اللہ نے اوتے متھا بنا دیتا. جتھے نک سجدہ سی اللہ نے نک بنا دیتا. جتھے پیارے پیارے خون سجدے سن اوتے اللہ نے انسان نو ہونٹاں جیسی نعمتاں نال نوازیا. جتھے اکھاں پھبدیاں سن اوتے اللہ نے سونیا کر کے اکھاں لگائیاں. اللہ اکبر. اے نہیں ہے اللہ نے انسان نو بڑا ڈھنگ نال سجیلا گھبرو تے سونا کر کے بنایا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان نو بڑا سونا کر کے بنایا. لوگو جدو زمین دیا واریاں یا تے اللہ نے کون کہہ کر کے زمین آسمان نو بنایا. اللہ اکبر. جدو ندے نالیاں دیا واریاں آیا سمندر دیا واریاں آیا اللہ نے کون کہہ کر کے بنایا. سورج چاند تے ساری ستاریاں دیا واریاں آیا اللہ نے کون کہہ کر کے بنا دیتا. مگر جدو انسان حضرت انسان دیواری آئے اللہ نے کون کہہ کر کے نہیں بنایا. اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان نو بڑا سونا کر کے اللہ نے کل خلقت بیدیا. اللہ نے انسان نو اپنے ہاتھاں نال تخلیق فرمایا. اور ویر پیاریو اللہ اکبر. ہر چیز نو اللہ نے کون کہہ کر کے بنایا مگر انسان نو کون کہہ کر کے نہیں بنایا. انسان نو اللہ نے اپنے ہاتھاں نال گن گن کر کے بنایا. ہر انسان اللہ اکبر ہر مخلوق نو کون کہہ کر کے بنایا. انسان دیا واریاں آئیاں تے اللہ نے گن گن کے بنایا. سبحان اللہ. اپنے ہاتھاں نال بنایا. جس طرح اللہ نے انسان نو بڑے پیار نال اپنے ہاتھاں نال پیدا فرمایا اس طرح دے حقوق دا بھی اللہ نے آپ تعین فرمایا. فرمایا مسلمان دے مسلمان تے حق ہیں. اللہ اکبر. جب تک وہ حقوق ادا نہیں کرے گا نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا حج کرے گا زکاة دے گا مگر جب تک حقوق العباد دا خیال نہیں کرے گا یہ عبادتاں یہ کم نہیں آنگیا. حقوق العباد دا خیال کرے گا تے اللہ دی رحمتہ برسن گیا. بخاری شریف اندر حدیث پاک ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول ایک عورت دا ذکر کیتا گیا. فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر ایک عورت اللہ دے نبی روزے رکھ دی ہے نماز پڑھ دی ہے نفلی عبادت بھی کر دی ہے. اللہ اکبر. سارے حقوق بڑے محبت نال بڑے پیار نال ادا کر دی ہے مگر او دے ہمسائے او دے کلو تنگ نے. او دی زبان دی وجہ کر کے او دے ہمسائے او دے نال تنگ نے. او دے ہمسائے او دے نال ناراض نے. اللہ اکبر. او دی زبان چنگی نہیں ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او عورت جہنمی ہے. او عورت جہنم اندر جائے گی. اللہ دے پاک پیغمبر نمازاں پڑھ دیئے روزے رکھ دی ہے نفلی عبادت بھی کر دی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی فرما دینے جب تک وہ حقوق العباد دا خیال نہیں کرے گی اللہ خونو کدی بہشت بریندہ مالک نہیں بنائے گا. وہ عورت جہنمی ہے. اللہ اکبر. اللہ کو لو دعا کر اللہ سانو ایک دوجہ دے حق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے.
فرمایا وہ عورت جہنمی ہے، جہنم میں جائے گی، وجہ کیا ہے؟ اس کی زبان کی وجہ سے اس کے ہمسائے اس سے ناراض ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کا رب بھی اس کے ساتھ ناراض ہے۔ رب کی ناراضگی، وہ دیکھیں نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتی ہے، مگر انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اسی لیے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا دو چیزاں دی ضمانت تسی منو دیو، میں محمد تہانو جنت دی ضمانت دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان مراز زبان ہے۔ فرمایا جو بندہ زبان کی حفاظت کرے، مجھے ضمانت دے کہ میں اس زبان سے کسی کی عزت پہ وار نہیں کروں گا، میں اس زبان کی حفاظت کروں گا، کسی غریب کو اس کی غربت کا طعنہ نہیں دوں گا، کسی یتیم کو دیکھ پر نتنے نہیں چڑھاؤں گا، زبان سے اس کو طعنہ نہیں دوں گا۔ فرمایا ضمانت مجھے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا دوسری، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان، ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان مراد شرمگاہ ہے۔ فرمایا شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں بہشت بری عطا کرے گا۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت، جو بندہ جوانی میں عبادت کرے، بڑھاپے میں تو شیر بھی کہتا ہے میں نے کبھی شکار نہیں کیا۔ میرے جوان دوستو، میرے جوان بھائیوں، جوانی میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ فرمایا آپ مجھے شرمگاہ کی ضمانت دو، میں محمد تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں ہے، یہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پہ مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ آپ کہتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی نہ آئی، آپ تو ایک وجود کے ایک انگ کے بھی مالک نہیں۔ بندے کا پاؤں سو جائے اس کو صحیح کرنے پہ قادر نہیں، فالج ہو جائے چلنے پہ قادر نہیں، آنکھ میں موتیا اتر جائے نظر آنے پہ قادر نہیں، ہاتھ پہ فالج آ جائے ہلانے پہ قادر نہیں۔ کیوں کہتے ہو میری جسم میری مرضی؟ کہو یہ جسم بھی میرے اللہ کا، تو مرضی بھی میرے اللہ کی۔ میرے اللہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے انسان نو جس طرح آلہ بنایا ہے نا، ایدے حقوق نو بھی آلہ بنایا ہے۔ فرمایا مسلمان تے حق نے ان حقوق وچو جب تک تسی انہاں دا تعین نہیں کرو گے، اس وقت تک بندیاں دے حقوق رب معاف نہیں کرے گا۔ ایدہ مطلب ایک ہمیاں اپنے ویر پیارے اخنال اچھے طریقے نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زبان دی وجہ کر کے اے عورت جہنم اندر جائے گی۔ پھر ذکر کیتا گیا اللہ دے پاک پیغمبر ایک عورت خودیاں نمازہ میں کوئی اتنی زیادہ نہیں، اللہ اکبر نہ روزہ اتنے زیادہ، بس نفلی عبادت تمیخ نہیں کر دی، بس ہمیں جدو دل کی تخ پڑھ لیا نہ پڑھیا، مگر اللہ دے پاک پیغمبر دے ہمسائے دے تو خوش ہیں، اپنے
انہیں ہمسایہ دی عزت دا خیال کر دیئے انہوں نے حقوق دا خیال کر دیئے تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایسے بجا کر کے اللہ خنوں بہشت بریدہ مالک بنا دے گا ایدہ مطلب ایک ہے میاں حقوق العباد اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ ایدے اتے اللہ اکبر غور و فکر کرنے دی ضرورت ہے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ غریباں یتیماں تے بے وقام دے سران تے ہاتھ رکھ کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ لوگوں میں نبی اللہ خدا نبی ہو کر کے غریباں نال یتیماں نال بے وقام نال اللہ اکبر ان لوگاں نال جنہ دا سہارا اللہ بغیر کوئی نہیں میں انہوں دے سہارا بن کر کے انہوں دے حقوق دا تعین کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ میرے نبی نے حقوق العباد دا بڑا خیال کیتا ہے ایتے حقوق العباد دی گل ہے میرے نبی نے تے جانوران دے بھی حقوق متعین فرمائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے چرندیاں پرندیاں حشرات الارض دے بھی میرے پیغمبر نے حقوق بیان فرمائے میرے نبی فرما دینے جانوران نہ لڑایا کرو اللہ اکبر انہوں جانوران نہ لڑایا کرو کتے نہ لڑایا کرو اللہ اکبر مینڈے نہ لڑایا کرو ککڑ نہ لڑایا کرو بٹیرے نہ لڑایا کرو اے آپس دے اندر لڑتے نے اللہ اکبر انہوں زخم ہوندے نے میں محمد برداشت نہیں کردا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جانوران دے دھوپ چھاؤں دا خیال کریا کرو انہوں دے چارے دا کھان پین دا خیال کریا کرو اے لوگوں جیڑا نبی جانوران دے حقوق متعین کرے اور نبی انسان دے حقوق کس قدر متعین کردہ ہے اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انسان دا انسان تے حق کے جدو بیمار کھوئے تو دا بیمار پرسی کریا کرو اللہ اکبر جدو سلام کہے تو دی سلام دا جواب دیا کرو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جائے اللہ اکبر جو دے جنازے دے اندر شرکت کریا کرو جدو بندہ بیمار ہو جائے اللہ اکبر او دی بیماری دی حالت دے اندر او دا پتہ لیا کرو اے نہیں ہے کہ جدو میرا ابا بیمار ہویا سی او کدو آیا سی میں کیوں جاواں نہیں میرے ابے دی طبیعت خراب سی او کدو آیا سی ہونتے جنازے بھی برادریاں دے ہوندے آدھا جی او جنازہ پڑھن آیا سی تے میں جنازے تے جاواں گا او جنازہ پڑھن آیا سی تے میں نہیں آیا تے میں کیوں جاواں او میرے ابے دا پتہ لین آیا سی تے میں جاواں گا نہیں اگر حقوق العباد کا خیال ہے تو اس کا اجر ہی بڑا انسان کو پتا ہو کہ اجر کیا ہے تو خدا کی قسم انسان ہر روز ڈھونڈتا پھرے میرے معاشرے میں کوئی بیمار بندہ تو نہیں ہے میرے معاشرے میں کوئی لاچار تو نہیں ہے میرے معاشرے میں کوئی غریب تو نہیں ہے آؤ اللہ کو پکڑ کر ان کی خدمت کرے میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ کسے بیمار پرسی کرے عیادت کرے بیماری دا حالت دے اندر او دا پتہ لین واسطے جائے میرے پیغمبر نے فرمایا صبح جائے تو صبح تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے واسطے بھی رحمت مغفرت دی دعا کر دے رہن دے 70,000 فرشتے ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں فرشتہ تو ایک بھی اللہ اکبر کیا عظمت والا ہے فرمایا 70,000 فرشتے صبح تو لے کے شام تک اس بندے واسطے رحمت بخشش دی دعا کر دے رہن گے جڑا بندہ کسے بیمار پرسی کرن واسطے گیا ہے وہ دا پتہ لین واسطے گیا ہے اور فرمایا کہ جڑا بندہ شام نو اپنے کم کار تو فارغ ہو کر کے پھر ویلا ہو کر کے تے کہے یارو فلانا بندہ محلے چ بیمار ہے چلو آؤ ذرا دا پتہ لے آئیے اپنے کام نمٹا کر کے گیا ہے او دا پتہ لین واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شام تو لے کے صبح فجر تک 70,000 فرشتے اس بندے واسطے بخشش رحمت دی دعا کر دے رہے میرے ویرو اے حقوق العباد کوئی عام مسئلہ تے نہیں نا میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ کسے فوت ہونے والے بندے دے جنازے شرکت کرے
فرمایا ایک قرات کا ثواب ہے۔ صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر وہ قرات کیا ہے؟ فرمایا اے سامنے احد پہاڑ وال میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک قرات خدا وزن احد پہاڑ دے برابر۔ اللہ اکبر، احد پہاڑ دے وزن دا کون مقابلہ کرے اور کون دا اللہ اکبر وزن کرے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احد پہاڑ دے برابر اللہ انہوں نے کیا عطا فرمائے گا جڑا بندہ ایک مسلمان دے جنازے دے اندر شرکت کرے اور اگر وہ دی تدفین اندر جا کر کے انہوں قبر اندر اتارے، وہ دی تدفین دا انتظام کرے، مٹی پائے، قبر بنائے، قبر تے کھڑے ہو کر کے دعا کرے، تو میرے نبی نے فرمایا اس بندے واسطے 2 قرات دا ثواب ہے، اللہ انہوں 2 قرات دا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر، انہیں سمجھو کہ احد پہاڑ دے برابر ایک جنازہ پڑھنے والے واسطے اللہ نے نیکیاں رکھیاں خیر، جڑا بندہ جنازے دے اندر شرکت کرے اللہ انہوں 2 قرات دا ثواب دے گا۔ برادریاں دی بیس تے جنازے نہ پڑھیا کرو، برادریاں دی بیس ایک دوجہ دی عیادت نہ کریا کرو، ایک کہا کرو کہ مسلمان تے مسلمان دا ویر ہے، مسلمان تے مسلمان دا بھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے دے حقوق دا تعین فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غریباں یتیماں تے بے وقوام دے حقوق دا تعین کیتا۔ ادھر ویکھنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تے ایک صحابی آ کر کے عرض کرتا ہے آدھے اللہ دے پاک پیغمبر اس بندے دا گھر تے میرا گھر برابر برابر، اللہ اکبر دے گھر دے اندر ایک ڈنگی جے کھجور ہے اللہ دے نبی جے دیاں شاخاں ساڑے گھر ڈگ دیاں خیر، ایدہ تنہے دے گھر دے اندر دے دیاں شاخاں ساڑے گھر دے اندر اللہ اکبر دے کھجوراں اگ دیاں نے تے میرے یتیم بھتیجے نے اللہ دے پیغمبر او کھجوراں کھاندے خیر تے بندہ آ کر کے مارن لگ جاندہ خیر۔ اللہ دے نبی نو کہو کہ نہ کریا کر، میں نو بڑی تکلیف ہوندی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دیا کھانے اندر انجان شوائے تے میرے نبی فرمانے نے میاں خجا ذرا انہوں بلا کر کے لیا، اے بندہ آیا دل دے اندر نفاق ہے نا، میرے نبی فرمانے نے میاں انجان نہ کریا کر، اللہ اکبر منوں بڑی تکلیف ہوندی ہے اور میاں تو جاننا نہیں نا میرے پیغمبر علیہ السلام نے یتیمی بڑے نیڑے ہو کر کے بیٹھی ہے، حلے میرے نبی اس دنیا تے نہیں آئے سن، عبداللہ فوت ہو کر کے اللہ کول چلے گئے سن، آسمانہ تو اللہ نے بھی اعلان فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا قریبانو ددکارے ہونا اللہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کوئی یتیم تیرے دروازے تے آوے انہوں جھڑک نہ ماری، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوال کرنے والا تیرے دروازے تے سائل آئے وَلَا تَنْخَرْ، انہوں منع نہ کری۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یتیمہ دے حقوق کس قدر متعین فرمائے، میرے نبی فرمانے نے میاں نہ کریا کر، اللہ اکبر منوں بڑی تکلیف ہوندی ہے، ایک کہنے لگا جی میں کی کرا، میں تین دل اندر نفاق جو ہے کہ میرے نبی اٹھے، میرے نبی عرض کا میرے نبی فرمانے نے صحابیوں تو آٹے بچوں کوئی ایسا بندہ کھوئے گا جڑا بندہ ایک کھجور خرید کر کے اینا یتیم بچیاں دے ناخناوے لا چھڑے، اینا یتیمہ نو دے دے ویر پیارے میں اس جگہ تے اپنے اخباب نو درس دینا چاہاں گا، بطور تبلیغ بات کرنا چاہاں گا کہ تیرے اردہ گرد معاشرے دے اندر
یتیم نے انہوں نے حقارت دی نظر نہ ویکھیا کر اللہ اکبر یتیم کون لگیا کڑا دیر لگ دیئے یتیم منو حقارت نال نہ ویکھیا کر انہاں دی عزت دا خیال کریا کر اللہ دی قسم یتیمی اللہ دی طرف بہت بڑی آزمائش ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اکھاں دے اندر آنسو میرے نبی فرماندے نے میاں انج کرو صحابیو تہاڈے وچوں کوئی ایسا بندہ جڑا ایک کھجور خرید کر کے نہ یتیماں نو دے چھڑے میں او دے واسطے بہشت بری دی دعا کراں گا بہشت بری دیاں کھجوراں دی دعا کراں گا سارے صحابہ کوئی مالدار تے نہیں سن اللہ اکبر صحابہ او سن کے جنہاں نے بھکاں تکلیفاں برداشت کیتیاں مگر میرے محمد دا ساتھ نہیں چھڑیا پیرے جتی نہیں سر تے رومال نہیں مگر میرے نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا آج تھوڑی جئی تکلیف آ جائے تو نا رب نو ساڑا گھاری لبیا خیر معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی آزمائش آ جائے تو نا ساڑا گھاری رب نو لبیا سی ایسے کلمیہ ایسے کفریہ کلمات ادا نہ کیا کرو آسمانہ کی طرف دیکھ کر کے جو بندہ صبح لے شام صبح یہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا اللہ میں تیرے رب ہون تے راضیاں اللہ میں نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت تے انہ دے نبی ہونے تے راضی اللہ تمہیں مسلمان بنایا میں تیرے اس مسلمان بنان تے راضی فرمایا صبح 3 دفعہ کہا کرو شام 3 دفعہ کہا کرو مطلب ایک ہے کہ بندہ اللہ دی رضا اندر آ جاندہ ہے جڑا بندہ صبح بھی کہے تنگیاں تکلیفاں دے اندر بھی کہے اللہ میں راضی دکھاں دے اندر کہے اللہ میں راضی آزمائشاں دے اندر کہے اللہ میں راضی اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی فرما دینے صحابہ او خین جڑے ہر حالت دے اندر اللہ نار راضی ہو اللہ نار راضی اللہ اکبر ایسے کر کے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اللہ دیا جنتاں دے مالک قاری محمد زبیر آکھدائی رہندا ہے آدھائے صحابہ مرحوم نے صحابہ مغفور نے اے سارے جنتی نے اللہ نال راضی تے رب نال راضی سبحان اللہ مگر مطلب کیا ہے اللہ اکبر صحابہ اللہ نال کے میں راضی ہوئے اللہ صحابہ نال کے میں راضی ہوئے ادھر ویکھی درہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے صحابیوں کوئی بندہ جڑے کجور خرید کر کے انہ یتیمانو دے چھڑے میں نہ واسطے بہشت بری دی دعا کرنا بہشت بری دی کجور دی دعا کر دینا خواہ سارے صحابہ کوئی مالدار تے نہیں سن مگر ایک ایسا بندہ کھڑا ہویا میاں عزت والا جدہ نام میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر کیا میرے نال کی سودا یا لوگا نال یا میرے نال پکا رہیا تے میرے نبی فرما دینے عثمان جیڑا بندہ خجور خرید کر کے یتیمانو دوے انہ دے حقوق دا خیال کرے میں محمد دے واسطے بہشت بری دی دعا کرنا اللہ اکبر
تے حضرت عثمان کھڑے ہوئے عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر دعا تسی کر دیو اللہ دے نبی محنت عثمان کر لینا ہے تے حضرت عثمان جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا وہ بندہ باہر نکلیا تے میرے نبی فرما حضرت عثمان فرما دینے میاں اینگ کر ایک ڈنگی جی کھجور منو دے دے میرے باغ دی ایک آلہ کھجور جیڑی تیرا دل کرے او توخ لی لے ڈنگی جی کھجور منو دے دے اللہ اکبر تے جان دے ہونا کلے تے کوئی جانور کھوے تے او دا مل اور ہوندہ ہے جب مارکیٹ اندر چلے آ جاوے منڈی دے اندر چلے آ جاوے تے او دا مل خور ہوندہ ہے اے پتہ ہے کہ دا نام عثمان ہے عثمان بڑی سخاوت کرنے والا اے اڑ گیا آدھا او ناجینا خیندہ سودا نہیں ہوئے گا تے حضرت عثمان فرماندے نے یار ہے نکار کہ میرے باغ دیاں 10 کھجوراں لے لے جیڑیاں تیرا دل کرے ہونا تے نشان لا ایک کھجور منو دے دے اللہ اکبر کہنے لگا میری ڈنگی جی کھجور دیوی تے کوئی گل بن گئی خینا اللہ اکبر اڑ گیا مال تے ناجینا عثمان میں نہیں دیا گا تے حضرت عثمان فرماندے نے نکار میرے باغ دیاں بھی کھجوراں لے لے 30 لے لے 40 لے لے جدو 40 کھجوراں دا نا سنیا تے منہ دے اندر پانی تے او چلو ٹھیک ہے عثمان اللہ اکبر 40 کھجورانو نشان لا تے حضرت عثمان نے جلدی نال 40 کھجوران تے نشان لایا فرماندے نے 40 کھجوران تیریاں کھویا اے ڈنگی جے کھجور میری کھوئی کیوں اللہ اکبر اللہ دے نبی تے میرے واسطے بہشت بری دی دعا کر دیں گے بہشت دیاں کھجوران دی دعا کر دیں گے جاؤ اے بدبختہ تو تے میرے محمد دی زبان ہی نہیں سمجھیا میرے نبی نے تے تیرے واسطے بہشت بری دیا کھجورہ دی دعا کی تی سی اللہ اکبر آتے چکیاں وردہ رہا او خم منگی کچھ نہیں تے حضرت عثمان نے 40 کھجورہ انہوں نشان لوایا 40 کھجورہ انہوں دیتیا ڈنگی کھجور اپنے نام لگوائی ہے اللہ اکبر تے دوڑ دے خوئے ان شلوار دا تحمد دا پلو پکڑے خویا تے دوڑ دے خوئے میرے محمد دے قدمہ دے اندر آگے صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان اپان دی شان سناوا جنہیں دین تے خرچ کیتے خدارا جنہیں دین تے خرچ کیتے خدارا میاں دین اسلام تے خرچ کریا کرو اللہ دی قسم آجدہ کیتا خویا خرچ کل قبر اندر تیرے کم آئے گا آج دا کیتا خویا خرچی کل اللہ دی جنت اندر لے جان دا سبب بنے گا میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائے اور آ کر کے عرض کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر اور ڈنگی جے کھجور انہا یتیمہ دی کھو گئی ہے اللہ دے نبی ذرا عثمان واسطے جنت دی کھجور دی دعا کر دیو پھر کہو فرمایا عثمان واسطے ذرا جنت دی کھجور دی دعا کرو میرے نبی نے انج ہاتھ اٹھائے اللہ میرے نبی نے انج ہاتھ اٹھائے ریشم نالو نرم ہاتھ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اور اتنے پیارے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھے تو اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا کبھی اس محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھایا کرو کہ ہاتھ اٹھانا میرے پیغمبر کی سنت ہے او جی دعا نہ منگیا کرو اللہ فرمانے نے میرے کو لو منگیا کرو 24 آور مجھ سے دعا کیا کرو مانگا کرو فرمایا وہ بندہ مغرور ہے تکبر والا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا فرمایا اللہ دے نال ناراض ہوندے نے جیڑا رب کو لو نہیں مانگدا اور بندیاں کو لو مانگ دے ہو رب کو لو مانگ دے تو انہوں شرم آن دیئے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
میرے کلو منگیا کرو میں تاڑے بڑا قریب ہاں بندیاں کلو مانگ دیو حضور انج کرو یہ کرو اللہ کلو کیوں نہیں مانگ دے اور جی نہ منگیا کرو اس وقت نہ ہاتھ نہ اٹھاؤ ہاتھ اٹھانا میرے پیغمبر دی سنت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو میرے نبی ہاتھ اٹھا کر کے آسمان والے ویکھ دینے اور فرما دینے اللہ عثمان نہ راضی ہو اللہ عثمان نہ راضی ہو اللہم ارضو بی عثمان اللہ عثمان نہ راضی ہو میرے پیغمبر علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور میرے نبی فرما دینے عثمان چلی یار ذرا انہا یتیمہ دے گھر چلیے اللہ اکبر تے میرے پیغمبر علیہ السلام آئے مختصر بات ایک ہے کہ میرے نبی نے ویکو حقوق العباد دا کس طرح تعین کیتا ہے کہ جڑے معاشرے دے اندر غریب نے امیرانو چاخیدہ ہے کہ غریبہ دا خیال کرن یتیمہ دا خیال کرن جڑیاں بیوہ عورتاں خینونہ دا خیال کرن اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ السلام آئے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا میرے نبی فرما دینے او میاں تیرے یتیم بھتیجے کی خین اللہ دے پیغمبر ہوئے کو تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے یتیمانو اپنے کلیجے نہ لایا ادھر ویکی میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہا یتیمانو اپنے کلیجے نہ لایا اور کلیجے نہ لا کر کے میرے پیغمبر نے ایک نو سجی ران تے بٹھایا ایک نو کھبی ران تے بٹھایا تے میرے نبی کنی دیر چمدے رہے ہائے سبحان اللہ کنی دیر میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں نال پیار کر دے رکھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا کہ یتیم معاشرے دے ہوتے بار نہیں نے یتیمہ دوی رب خاص ہے اللہ اکبر انہاں نال پیار کریا کرو یہ نہیں ہے کہ یتیم بچے اللہ اکبر بھائی فوت ہو گیا اور اس کے یتیم بھتیجے جب تیرے گھر آئیں تو تیری بیوی اس کو گھر سے نکال کر کے کہے ادھر نہ آیا کرو ایسے نہ کیا کرو اللہ اکبر میں تے کہاں گا کہ عید والے دن جدو اپنے بچیاں دی شاپنگ کرے ادو اپنے یتیم بھتیجیاں نو یہ خوج شاپنگ کروایا کر جدو یتیمہ دے سر تے خط رکھیں گا میاں آسمانہ تو اللہ خوش ہوئے گا میرے پیغمبر فرمانے نے جڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے جننے وال یتیم دے خط دے ہاتھ لیاں دے خین اللہ انہی نیکیاں اس بندے دیکھنا میں عمل اندر پا دیں دیکھیں جھڑکی نا یتیم جسے نو اور مر گئی جس دی مائی غریب یتیمہ تائیں خور آس امید نکائی میرے پیغمبر علیہ السلام نے درس دیتا کہ غریباں یتیمہ نال محبت کرو اللہ اکبر اپنے بچے تیرے آلہ سکول اندر پڑھن ایک بھتیجے یتیم نے انہاں دے بچے کہیں دی میرے کول پڑھان واسطے نہیں جے پیسے چاہی دینے میری دکان تے کام کرن تیرے بچے سکولے پڑھ دینے تے تیرے بھتیجے تیری دکان تے ملازمت کر دینے یاد رکھنا اگر ایک ہو جائے ماحول ہے پھر اللہ کو لو ڈر جا اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے جڑا انہاں نو یتیم کرن تے قادر ہے وہ تیرے بچیاں نو بھی یتیم کرن تے قادر ہے ڈر اس کے رب سے ڈر اس رب سے ڈر اس رب کی اگر وہ غفور رحیم ہے تو شدید العقاب بھی ہے یتیمہ نال محبت کریا کرو یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے اعلیٰ کالج میں پڑھتے ہیں ان کی ہر روز 500-600 ہزار روپیہ جیب خرچے اور اگر بھتیجے اگر وہ کہیں کہ چاچا او چاچا فلانی شہدی لوڑ ہے تو کہیں گا کہ میرے گھر دے اللہ اکبر صفائیاں کریا کرو اگر بھتیجا ہے تو دکان پہ کام کیا کرو ان یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے رب کی رحمت آسمانوں سے برستی ہوئی دیکھنا اگر نہ سمجھ آئے تو کہنا کہ قاری جھوٹ بولتا تھا خدا کی قسم کسی غریب کو اپنی گود میں لے کے تو دیکھو
اگر آج یتیموں سے محبت کرو گے، ادھر ویکھنا میرے نبی فرما رہے ہیں، ایک نو سجی ران تے بٹھایا، ایک نو کبھی ران تے بٹھایا، کہ میرے نبی انہاں نال انج پیار کر رہے نے، خدا دی قسم انہاں پیار تے ماں اپنے پتر نال نہیں کر دی جنہ پیار نبی اپنے امتیاں نال کردہ ہے۔ انہاں پیار تے ماں اپنے پتر نال نہیں کر دی جنہ پیار نبی اپنی امت نال کردہ ہے۔ کدی امتی بن کے تے ویخ، کدی او دے رستے چل کے تے ویخ، میرے نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایویں دوانوں بٹھایا اور میرے نبی چمدے نے تنالے فرماندے نے، او پترو آج دے بعد تو آڈے منہ وچو کوئی بندہ کھجورا نہیں کٹے گا، کچیاں کھاؤ پھر تہاڈی مردی، پکیاں کھاؤ پھر تہاڈی مردی۔ تے میرے نبی نالے پیار کر رہے نے، نالے میرے نبی فرما رہے نے آج دے بعد تہاڈے منہ وچوں کوئی کھجورک نہیں کٹے گا۔ تے حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، تے بھائیہ پسندر گلاں کر رہے نے، آدھے بھیا او میرے ویر سونیا ایک کام بھلا کون کر سکتا ہے؟ تے دوجہ بول کر کے آگدہ ہے خمیر عثمان تو بغیر اور کون کرن والا ہے؟ اللہ اکبر۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیمان معاشرے دے اتے بوجھ نہ سمجھیا کرو، اے یتیم معاشرے دے اتے بوجھ نہیں نے، انہاں دی خدمت دا، انہاں دے حقوق دا تعین کرو، حقوق العباد دا تعین کرو، حقوق اللہ ادا کرنے والو حقوق العباد ادا نہیں کرو گے تے حقوق اللہ کسے کم نہیں آن گے۔ اللہ اکبر، حقوق العباد دا خیال کرو، اپنے بڑیاں دی عزت کرو، چھوٹیاں تے شفقت کرو، وڈیاں دا احترام کرو، چھوٹیاں نال محبت کرو۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جڑا بندہ چھوٹیاں دی شفقت نہ کرے، وڈیاں دی عزت نہ کرے، میرے امت کہلاندہ حقدار نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں معاشرے دے اندر حقوق دیو۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ غریب دیکھا، میرے نبی فرماندے نے صحابیو تسی جان دیو غریب کون ہے؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر تسی جان دیکھو یا اللہ دا، اللہ جان دا ہے۔ ساڑھے دیکھن اندر دیکھو یہ غریب ہو ہے جدے کول مال نہیں، جدے کول پیسے نہیں، جدے کول زر نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، کوٹھی نہیں، مکان نہیں، بنگلہ نہیں، جائیداد نہیں، لوڑ نہیں، لپوڑ نہیں۔ اللہ اکبر، وہ بندہ غریب ہے۔ میرے نبی فرماتے نہیں صحابیو حقیقی غریب ہو ہے، قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر ایک ایسا بندہ آئے گا، اللہ اکبر، کہ اللہ خونو اپنے سامنے کڑا کر لے گا، ایدیاں نیکیاں تولنے لگیاں خیر، ادھر ایک بندہ آ جائے گا، آکھے گا اللہ اللہ اے او بندہ ہے جنہیں پلا جگہ تے منو ماریا سی، انہیں پلا جگہ تے منو گالیاں کڑیاں سان، اللہ منو بدلہ چاہیدہ ہے۔ اللہ فرمائے گئے دیاں نیکیاں اس بندے نو دے دیو، ہلے بندہ نیکیاں لے کر کے پارے کی خویا ہے، دوجہ بندہ آ گیا، اللہ دے پیغمبر نے پلا جگہ تے منو گالیاں دیتیاں سان، فرمایا دیاں نیکیاں خید پاؤ نامہ یا مال اندر پا دیو، ایدیاں نیکیاں انہوں مل گئیاں۔ اور بندہ آیا، اللہ اکبر، خینے منوں ماریا سی، فرمایا ایدیاں نیکیاں دینا میں خمال اندر، اللہ اکبر، نیکیاں دینیاں 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 دینیاں، اللہ اکبر، اس جگہ تے پہنچ گیا کہ نیکیاں مک گئیاں، بدلہ لین والے حجے بھی باقی، نیکیاں مک گئیاں، بدلہ لین والے حلے بھی باقی۔ حضور اس نے مجھے ایسے کیا، اللہ اس نے ایسے کیا، فرمایا ٹھیک ان کی ہوئے گا، فرمایا اے دے لوگاں دے گناہ اے دے اتے پاک، حدیث صحیح ہے، ذمہ داری میری ہے۔ فرمایا اب ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ تو کیا کہتا ہے کہ میں زبان جس طرح مرضی استعمال کروں؟
کیا چھوٹا بچہ چائے لے کے تیرے پاس آئے، دکان پہ کام کرنے والا، تو کیا تو اس کو بولتا جائے، اپنے دولت کے نشے میں اس کو گالیاں نکالے؟ آج یہ پوچھنے والا نہیں ہے، فرشتے تیرے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں، درج کر رہے ہیں۔ فرمایا اس کے گناہ، لوگوں کے گناہ اس پہ ڈالو، ڈلتے گئے ڈلتے گئے ڈلتے گئے، آخر کار اس کی ساری نیکیاں لوگ لے گئے، لوگوں کے گناہ اس پہ ڈل گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اور میں پکڑو فرشتوں، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ استغفر اللہ، جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا صحابیوں حقیقی مفلس تے اے جے، حقیقی غریب تے اے جے جڑا ساری زندگی نمازاں بھی پڑھدا رہیا مگر لوگاں دے حقوق دے ڈاکے ماردا رہیا، انہاں دی عزت لٹدا رہا زبان نال، اور یہ ایک ہی ہے فلایا انہاں دی نیکیاں ساریاں اے لوگ لے گئے۔ فرمایا حقیقی مفلس ہے جے جنہیں حقوق العباد دا خیال نہیں کیتا۔ حقوق العباد ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا خیال نہ کرنے والا اس دنیا میں بھی پچھتاتا ہے، آخرت میں بھی پچھتاتا ہے۔ فرمایا تعین کرو حقوق العباد کا، سنجیدہ مسئلہ ہے، سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے۔ فرمایا حقیقی فقیر، حقیقی مفلس یہ ہے کہ جس کی ساری نیکیاں لوگ لے گئے، جن کو گالیاں دی تھی، جن کا ماں اللہ اکبر زبان سے ان کو مندہ بولا تھا، یہ سارے آگے نیکیاں لے گئے، گناہ ان پہ ڈل گئے، جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا صحابیوں حقیقی مفلس ہو نہیں جیدے کول مال نہیں، حقیقی مفلس ہو نہیں جیدے کول پیسے نہیں، حقیقی مفلس ہو ہے کہ جڑا اس حالت کے اندر اللہ کول آئے گا کہ پہاڑ دے برابر نیکیاں کھون گیاں مگر لوگ بدلہ لین والے بھی کھون گے۔ ایک انسانہ دی گل ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک سینگ والی بکری، کونی بکری کو اللہ اکبر جس کے سینگ نہیں ہے اس کو ٹکر مارے گی، قیامت والے دن دونوں کو سامنے کھڑا کر لیا جائے گا۔ ایک کونی بکری اللہ نو عرض کرے گی اللہ اگر یہ سنگ میرے نہیں دیتے سن تے قدرتاں تیریاں سن، اینو سنگ دیتے نے، یہ مطلب ہے نہیں کہ انہیں منو مار دی رکھنی۔ اللہ سامنے کھڑا کر کے اس کونی بکری ایک کونی بکری کرو، اللہ سنگا والی بکری کرو، اللہ بدلہ لے کر کے دے گا۔ میرے اللہ تے جانورہ نال ظلم دوارہ نہیں کردہ، تو انسانہ نال ظلم کرے تے کہیں منو کون پوچھن والا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تیرے ہاتھ تیرے برا اللہ اکبر تیرے مخالف گواہیاں دیں گے، تیری زبان چوپے تیرے ہاتھ گواہیاں دیں گے، پاؤں گواہیاں دیں گے، یہ تیرے اللہ اکبر انگن گواہیاں دے گا۔ اللہ اکبر اللہ یہ ہے، فرمایا یہ ہے، یہ ہاتھ فلاں جگہ پر گناہ کی طرف دے جاتا رہا، ان پاؤں سے چل کے جاتا رہا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں؟ یاد رکھنا جہاں بھائی نہیں دیکھ رہا، جہاں اماں نہیں دیکھ رہی، جہاں کوئی رشتہ دار نہیں دیکھ رہا، جہاں دوست نہیں دیکھ رہا، وہاں تو کہے گا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آخر میں ایک منٹ میں اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو یہ دعوت دوں گا کہ اس موبائل کا انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کرو۔ اپنے بستر پہ جا کے یہ نہ کہنا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، ابا نہیں ہے، اماں نہیں ہے، دوست احباب کوئی نہیں ہے، میں جس طرح مرضی اس کو یوز کروں۔ خدا کی قسم جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں تیرا رب دیکھ رہا ہے، وہ 70,000 پردوں میں بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ آج لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہو، کہتے ہو مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ تیرے کانوں کی حرکت کو جانتا ہے، وہ تیرے اس پپوٹوں کی حرکت کو جانتا ہے، وہ تیرے ہاتھ کی انگلی کے اشاروں کو جانتا ہے، وہ جس ہاتھوں سے میسج کرتا ہے، نیٹ چلاتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، یوز کرتا ہے، وہ تیری آنکھوں کو بنانے پہ قادر، کیا اس کو دیکھنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اس سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرو۔ آج
یہ ہاتھ تیرے ہیں، مرضی تیری ہے، آنکھیں تیری ہیں، مرضی تیری ہے، پاؤں تیرے ہیں، مرضی تیری ہے، پیسے تیرے ہیں، مرضی تیری ہے، مگر کل ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ آنکھیں تیری ہیں مگر مرضی تیری نہ ہوگی، یہ ہاتھ تیرے ہیں مرضی تیری نہ ہوگی، یہ پاؤں تیرے ہیں مرضی تیری نہ ہوگی، یہ ہاتھ اٹھ کے گواہی دیں گے یا اللہ یہ تو ایسا گندا انسان تھا، ان ہاتھوں سے یہ گناہ کرتا رہے، آنکھیں بول کے گواہی دے گی۔ سورہ یاسین پڑھنا ترجمے کے ساتھ اور قاری محمد زبیر کی بات کا خیال کرنا، خدا کی قسم یہ ہاتھ گواہیاں دیں گے، یہ پاؤں گواہیاں دیں گے، یہ آنکھیں گواہیاں دیں گے۔ آج کی تھوڑی سی لذت میں کل ابد الاباد جہنمی نہ بن جانا، آج ہی اپنے رب سے معاملات کی سیٹنگ کرو، معاملات طے کرو، ان ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، کہنا یہ حقوق العباد ہے، ان پاؤں سے چل کر گندی جگہوں پر نہ جانا، کہنا یہ میرے رب کا حق ہے، حقوق اللہ کا بھی تعین کرو، حقوق العباد کا بھی تعین کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقی مفلس وہ ہے جس کی ساری نیکیاں لوگ لے گئے، جس کے گناہ اس پہ ڈل گئے اور یہ جہنم کے رسید ہو گیا، جہنم کا مالک بن گیا۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی بات سن کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، صحابہ آسمانوں کی طرف دیکھ کے اللہ سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ آج تو میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد بیان کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ حقوق العباد دا خیال کرو، حقوق اللہ دے حق نہیں، وہ چاہے تے معاف کر دے وے، انہوں پچھن والا کوئی نہیں، مگر فرمایا کہ جڑا بندہ بندیاں کو معافی نہیں منگے گا اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اپنے اللہ جانوروں کے حقوق ہیں۔ ان سب حقوق کو اپنی اپنی جگہ پر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا اور ان تمام حقوق کا خیال کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے والا اس دنیا آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور وہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو حقوق اللہ تو ادا کرے مگر حقوق العباد کا خیال نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقوق العباد کا خیال کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال کرنے والا بنا دے۔ حوالت با خدا کر دے مرفتین، مراد ماں نصیحت بات کر دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔